ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ آج کی عظیم الشان عزت رسول و بطول کانفرنس کے میزبان مکرم، زیغم اسلام، سرمایہ اہل سنت، مناظر اسلام، استاذ الاساتذہ قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، آج کی اس محفل پاک کی منتظم شخصیت، صاحب صدارت شخصیت، سرمایہ اہل سنت، پیر صاحب آپ برچونڈی شریف، جناب میاں عبد الخالق قادری دامت برکاتہم العالیہ، پاکستان کے اندر سلسلہ عالیہ چشتیہ کی سب سے بڑی درگاہ عالیہ مقدسہ پاک پتن شریف کے ولی عہد قبلہ دیوان صاحب، مشائخ عظام، سادات کرام، علماء ذی احتشام، میں اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک عرصہ تک حضرت شاہ صاحب کی طرف سے عزت رسول کانفرنس منعقد ہوتی رہی، اور پھر کچھ وقت سے، چند سالوں سے اس عنوان میں اضافہ کیا گیا اور اس کانفرنس کا نام عزت رسول و بطول کانفرنس رکھا گیا۔ عنوان پہلے بھی درست تھا، عنوان اب بھی درست ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی مکان میں عزت رسول عزت بطول سے جدا نہیں ہوئی، اور مسلمان ہر زمانے میں، ہر دور میں عزت بطول کو عزت رسول میں شامل سمجھتے تھے، اس سے الگ، اس سے جدا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن کچھ وقت پہلے جب چند افراد نے عزت رسول اور عزت بطول میں فرق کرنے کی کوشش کی، تو حضرت شاہ صاحب نے یہ وضاحت کی کہ جب عنوان فقط عزت رسول تھا تب بھی یہ عزت رسول و بطول کانفرنس ہی تھی، اس لیے کہ عزت رسول سے عزت بطول الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر کسی کو سبق بھول گیا ہے، کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے، کوئی غیروں کے افکار سے متاثر ہو چکا ہے، تو اسے سبق تازہ کروانے کے لیے یہ عنوان متعین کیا گیا، عزت رسول و بطول کانفرنس، جس کا مطلب یہ ہے جہاں عزت رسول ہے وہاں عزت بطول ہے، اور خبردار کسی بھی طور پر عزت رسول کا عنوان دے کر تم چھپ نہیں سکتے۔ اگر عزت بطول پہ ایک لمحہ کے لیے بھی تمہاری زبانوں سے کوئی ہلکا لفظ ادا ہوا تو تم نے عزت بطول پہ حملہ نہیں کیا، دراصل تم نے عزت رسول کو چیلنج کیا ہے۔
تو یہ ابتدائی اور تمہیدی ایک بات میں نے عرض کی. آیت ختم نبوت میں نے آج کی اس بزم میں تلاوت کی ہے اور یہ سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے اور آپ حضرات اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. لیکن میں ایک نہایت اہم اور ضروری بات شاید کہ اس طرح وضاحت کے ساتھ اس نقطہ کو پہلے منظر عام پہ نہ لایا گیا ہو، آج کی اس حسین بزم علم و عرفان میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ ان لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کو بنیاد بنایا جو ایک قطعی عقیدہ ہے، یقینی عقیدہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے. اس کو بنیاد بنایا کہ ہم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میری نسبت درگاہ عالیہ مقدسہ گولڈا شریف کے ساتھ ہے اور اس بات کو قطعاً بیان کرنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرزائیت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف جو لوگ بھی نکلے ہیں ان سب کی کوششوں کو 100,000 سلام، پر سب کے امام اور پیشوا کا نام سیدنا مہر علی شاہ ہے. اور مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی باک نہیں، کوئی خوف نہیں. ہم ہر حضور کے عاشق کا ادب کرتے ہیں، ہم اہل سنت کی ہر معزز شخصیت کا احترام کرتے ہیں. جس نے بھی عزت رسول، عظمت رسول، دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا ہمارا اسے سلام ہے. پر میں ایک بات کہتا ہوں، خدا کی قسم سیدوں کو جچتا ہے کہ امام صرف اسے بنائے جو سید ہو، جو آل رسول ہو، جو آل مصطفیٰ ہو. میں عقیدے کے اندر، ماضی قریب کے اندر جس شخصیت کو کامل اعتماد کے ساتھ اپنا امام اور پیشوا سمجھتا ہوں وہ امام المسلمین فاتح مرزائیت حضرت اعلیٰ مجدد گولڈا پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی ذات اقدس ہے. حضرات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بنیاد بنایا گیا. اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے عام خطبہ اور عام جو کم مطالعہ کرنے والے علماء ہیں ان کو یہ چیز ڈیلیور کی گئی، تقریروں میں کہیں، خطبوں میں کہیں، جلسوں میں کہیں، لیکن اس کی تحقیق ضروری ہے کا تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے. اور اس کے لیے ہم عقیدہ معصومیت اور عقیدہ ختم معصومیت کا تحفظ کر رہے ہیں. اور پھر اس جال میں الجھا کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات کی بے ادبی اور آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کی گئی. میں ایک جملہ کہتا ہوں اور پورے اجتماع سے انتہائی ادب سے عرض کرتا ہوں کہ اس پر توجہ فرمائیں گے اور میری تصدیق بھی فرمائیں گے. میں یہ کہتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ غیر نبی ہیں. بولیے یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ ہاتھ بلند کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق، مجمع سے کہہ رہا ہوں یہ سب حضرات میرے لیے قابل احترام اور قابل صد عزت ہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ چاہوں گا. ہم کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر غیر نبی ہے، اتفاق ہے، اجماع ہے، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں. ایک بندہ اٹھے کہے نہیں ایک معنی کے لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ آپ کی نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے. اس کو عقیدہ ختم نبوت کا غدار کہا جائے گا. اس کے متعلق پوری کاروائی ہوگی، علماء فتوی دیں گے. میں قبلہ شاہ صاحب کی توجہ بھی اور جتنے اسکالرز اور محققین بیٹھے ہیں ان کی توجہ لیتے ہوئے یہ کہتا ہوں، اگر یہ جملہ کہا جائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ غیر نبی ہیں، سب کا اتفاق ہے، لیکن اگر یہ جملہ کہا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر غیر معصوم ہے تو کیا ہر معنی کے لحاظ سے یہ جملہ کہنا درست ہے؟ اس پر میں توجہ چاہوں گا۔ آپ نے ختم نبوت کے ساتھ ختم معصومیت کو کیسے جوڑا؟ ختم نبوت کے ساتھ ختم معصومیت کو قطعی کیسے قرار دیا؟ یہ میں اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ میرے سامنے نبراس ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی، اس کے اندر انہوں نے عصمت کی بحث چھیڑی ہے، طویل بحث ہے، میں صرف اصول دوں گا، جزیات پہ گفتگو کچھ ہو چکی ہے اور کچھ ہوتی رہے گی۔ علامہ فاضل پہراروی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ تَحْقِيقَ مَاهِيَّةَ الْعِصْمَةِ مِنَ الْمَزَالِقِ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے خطیبوں کو رٹوا دیا، آپ نے کم پڑھے لکھے مساجد کے ائمہ کو رٹا دیا، کہا یہ مزالق سے ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَمُلَخَّصُهُ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِلْعِصْمَةِ تَعْرِيفَيْنِ أَحَدُهُمَا عَدْمُ خَلْقِ اللَّهِ الذَّنبَ فِي الْعَبْدِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَعْصُومُ مَنْ لَا يُخْلَقُ فِيهِ ذَنبٌ وَغَيْرُ الْمَعْصُومِ مَنْ خُلِقَ فِيهِ الذَّنبُ فَيَكُونُ مُسَاوِيًا لِلْمُذْنِبِ بِالضَّرُورَةِ ثَانِيهِمَا مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ تَمْنَعُ عَلَى الْمَعَاصِي وَبِالْجُمْلَةِ عبارت سکپ کر رہا ہوں۔ فَعَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ لَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ غَيْرُ الْمَعْصُومِ مُذْنِبًا لِجَوَازِ أَن يَكُونَ الشَّخْصُ خَالِيًا عن هذه الملكة ولكن لا يصدر عنه الذنب بمحض حفظ الحق سبحانه تعالى من غير سبب۔ وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه يجوز على التعريف الثاني أن يقال أبو بكر غير معصوم ولا يجوز ذلك على التعريف الأول۔ جو معصوم کی پہلی تعریف ہے اس کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق کو غیر معصوم کہنا جائز نہیں۔ یہ نبراس ہے۔ اب کہو پہراروی صاحب لکھ رہے تھے تو خطا پر تھے، بھئی معصوم نہیں تھے، غلطی ہو گئی ہے، یہ تمہارا بابا لگتا ہے، تم نہیں کہہ سکو گے اس کے متعلق یہ جملہ۔ سنیے علامہ پہراروی نے کہا اس لیے لِأَنَّ ذَلِكَ حُکْمٌ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مُذْنِبًا وَهَذِهِ کلمۃ سب وَالْعِیَاذُ بِاللَّہ۔ جو عصمت کی پہلی تعریف کے مطابق ابو بکر صدیق کو غیر معصوم کہے گا وہ صدیق اکبر کو گالی دے رہا ہے۔ یہ نبراس ہے، اس میں لکھا ہے۔ بنیاد کیا رکھی کہ جناب عقیدہ معصومیت، عقیدہ ختم نبوت آپس میں جانبین سے ملازمہ ہے۔ صدیق اکبر نبی نہیں، غیر نبی ہے، پر ہر معنی کے لحاظ سے انہیں غیر معصوم نہیں کہا جا سکتا۔ کہو گے تو گستاخ صدیق اکبر کہلاؤ گے۔ بتائیں ہم صدیق اکبر پاک کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں؟ ہاتھ بلند کیجئے، ہاتھ بلند کیجئے، مجمع سے کہہ رہا ہوں، یہ محافظین بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کریں۔ ہم صدیق اکبر پاک کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ یا تمہیں عصمت کے معنی نہیں آتے، یا تمہیں ضابطے بنانے نہیں آتے، یا چاند کے دعا کرتے ہو، عقائد اہل سنت پہ ڈاکہ ڈالتے ہو۔ میں اس عبارت کو مکمل کر رہا ہوں، درمیان سے چھوڑ رہا ہوں۔ علامہ پہراروی کہتے ہیں ہم اس عبارت کو انتہائی اختصار کے ساتھ یوں کہتے ہیں، ان اریدہ نفی العصمت بمعنی عدم الخلق فلا نسلم الصغرى
اب اگر شاہ صاحب سے پڑھی ہوئی منطق یاد ہے تو بتانا یہاں سغرا کیا ہے. فرمایا بل نقول ہوا غیر مقطوع کما اشار الیہ الشارع وان اريد نفي العصمت بمعنى الملکہ فلا نسلم الکبریٰ. اور علامہ پیراروی نے آخر پر بڑی پیاری بات کی, کہا جن لوگوں کو یہ مباحث سمجھ نہ آئے وہ یہاں قدم نہ رکھے, نہ تحریر کرے, نہ تصنیف کرے, نہ تقریر کرے. اگر کسی کو کوئی نئی بات دینا چاہتے ہو تو وہ تحقیقات ہونی چاہیے, خرافات نہیں ہونی چاہیے. اب میں اس پر ایک جملہ اسی نبراس سے پیش کرتا ہوں. سیدہ کا نام لیا جائے تو بہت سارے ایوانوں کے اندر زلزلہ آتا ہے. فاضل نبراس صاحب نبراس نے لکھا, فرمایا مارویہ انہو شکا فی عصمت عائشہ. یا یہ لفظ نکالو یا کہو غلطی ہے, کہو ختم نبوت کا انکار ہے. اور پھر میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک جملہ بولتے رد شیعہ, رد روافض, رد رافضیت. عام لوگوں کو ڈرایا ہوا اس جملے سے. میں سوچتا تھا حضرت شاہ صاحب قبلہ کے خوارج کے خلاف جو شرک کے ناجائز فتوے لگانے والے ہیں, بڑا کام ہے, ایک ماضی ہے, ایک تاریخ ہے. اور میں شاہ صاحب قبلہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تنہائی محسوس ہو رہی تھی, اور آج یوں محسوس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نئی اور ستھری اور سچی ٹیم شاہ صاحب کو عطا فرما دی ہے. یہ جملہ سنے اصول کے طور پر. علامہ پیراروی نے لکھا, فرمایا مذہب الشیعۃ قلت اولا لا بأس فی الاتفاق الاتفاقی اذ مقصود المشائخ اتباع الحق لا وفاق الشیعہ. کہا یہ نہ کہو کہ ہم رد روافض میں سیدہ کی گستاخی کریں, رد روافض میں مولا علی سے دور ہو, رد روافض میں حسن حسین کا نام لینا چھوڑے. کہا نہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ جانے ان کی وادی جانے. ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو ہمارے امام سیدنا صدیق اکبر نے یہ پیار کرنا سکھایا ہے. بہت مختصر, یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, فلاں نے کہا خطا, فلاں نبی کی خطا, فلاں پیغمبر کی خطا. میں ایک اصول دے رہا ہوں, جزیات نہیں. نبراس سے صاحب نبراس نے لکھا فقد سرہا غیر واحد من الائمۃ بان نسبت الرواۃ الی الکذب او الخطأ اولا من نسبت الانبیاء الی المعاصی. کہا لوگوں تم جس راوی کی روایت پہ اعتبار کر کے نبی کو خطا پر کہتے ہو, کاش تمہیں اللہ نے عقل دی ہوتی اور تم یہ سمجھ سکتے کہ اس راوی کو خطا پر کہنا آسان ہے, نبی کی شان کا تحفظ ضروری ہے. اور ایک جملہ, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے محققین دلائل دیتے ہیں. مفتی چمن زمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں صرف ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن صرف ان کو ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. یہ تحقیق پیش کرتے ہیں, جواب میں گالیاں آتی ہیں, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. علامہ پیراروی نے ایک اصول لکھا, کہا اگر اللہ کہے عصا آدم تو تم یہ سوچو, یہ لفظ لکھے ہیں, کہا جب حاکم, جب بادشاہ اپنے وزیر سے خطاب کے لیے کچھ الفاظ متعین کرے, لم یجز للسوقیہ, یہ خطائی کے بعد اگلا لقب ہے, لم یجز للسوقیہ ان یخاطبہ بذالک الاسم. یہ جو بازاری بولی بولتے ہیں ان کو, یہ سوقی کا ترجمہ ہے, ان کو یہ اجازت نہیں کہ یہ اللہ کے
पैगंबर के मुताल्लिक वो जुबान इस्तेमाल करे, वो लफ्ज इस्तेमाल करे, वो बादशाह जाने, वो वजीर जाने, तुम पे अदब नबूवत है, अदब रिसालत है। किल्लत वक्त के पेश नजर आखिरी हवाला है, ये मेरे सामने बड़ी आसान किताब है, हाशिया जलालेन पर अल्लामा सावी का। मैं इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, वक्त भी बच जाएगा, और जिन अजहान तक बात पहुंचाना मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं, उन अजहान तक बात भी नहीं पहुंचेगी। इबारत सुन लीजिए, वल हक़्क़ु अन युक़ाला इन्न ज़ालिका मिन सिर्रिल क़द्र। ये किस्सा आदम है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। फ़हुवा मनहियुन अन्हु ज़ाहिरन ला बातिनन। ये इस पर बहुत सारे हवाले हैं, मैंने एक किताब सामने रखी है, सैयदना आदम फ़हुवा मनहियुन अन्हु ज़ाहिरन ला बातिनन फ़इन्नहु फिल बातिन मामूरुन। फ़इन्नहु फिल बातिन मामूरुन। तुम क्या समझो अंबिया के मामलात को। मैं एक पीर का शेर पेश करने लगा हूं जो पीरों का पीर है, बस तर्जुमा नहीं करूंगा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, इज़ा कुन्तु फी अम्र शरीयत आसियन, इज़ा कुन्तु फी अम्र शरीयत आसियन फ़इन्नी फी हुक्मिल हकीकत ताइउन। अगर शहंशाह बगदाद ये कह रहे हैं तो मकामात अंबिया उनकी हकीकत तक तुम पहुंच कैसे सकते हो। सुनिएगा, फरमाया फ़इन्नहु फिल बातिन मामूरुन व हाज़ल अम्रु मुबरमुन यस्तहीलु तखल्लुफुहु। बस इब्ने अरबी का कौल, फरमाया लो कुन्तु। यहां मशाइख बैठे हैं, शायद मशाइख के लिए ये इबारत वजद आफरीन हो। इब्ने अरबी ने एक जुमला कहा और इसकी जिम्मेदारी इब्ने अरबी पे है, मेरी नहीं है भाई। जो कहना इब्ने अरबी से कहे, मैं पेश कर रहा हूं, नकल कर रहा हूं। इब्ने अरबी कहते हैं, लो कुन्तु मकाना आदम ला अकलतु शजरता बितमामिहा। लो कुन्तु मकाना आदम ला अकलतु शजरता बितमामिहा लिमा तरत्तबा अला अक्लही मिनल खैरिल अज़ीम व इल्लम यकुन मिन ज़ालिका इल्ला वजूदो सय्यदना मुहम्मदिन लकफा। कहा देखते नहीं हो, आदम के दाना खाने के नतीजे में अल्लाह ने अपने महबूब से इस कायनात को रोशन फरमा दिया है। हजरात गिरामी कदर, वक्त के इख्तिसार के नजर पेश नजर चंद मरूज़ात मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश की है। इशारा इस बात की तरफ मकसूद था कि ये खत्म मासूमियत और फिर इन अकीदों को कतई हैसियत देना और अपने ज़हन से देना और बगैर तहकीक के देना, और इसको अकीदा खत्म नबूवत जैसे कतई अकीदे के साथ जोड़ना, ये अहले इल्म और अहले तहकीक की नजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी मसला है। वो इस पर गौर करे और ऐसे लोगों को दावत फिक्र दे कि तहकीकात पेश करो। नहीं पेश कर सकते तो खुराफात से खुद भी बाज रहो और अपने नुमाइंदों को भी बाज रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पाक बज़्म के जमी शुरका का इकराम बुलंद फरमाए, इस आजिज की हाजिरी को शर्फ इजाबत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।